اور ہدایت صاحب اب یہ جو اوور آل اس وقت جو ملازمین ہیں جب بھی یہ پرائیویٹائزیشن کی خبر آتی ہے اور یہ پروسیس قریب آتا ہے اور حکومت اس کی تیاری پکڑتی ہے تو کیا ایک فیل ہوتی ہے ایک عام ملازم کی، چونکہ آپ لوگ کا ایک بڑا قریبی تعلق رہتا ہے اور ظاہر حکومت کی کوشش بھی یہ ہے کہ اس میں سے کسی کو بھی جاب لیس نہ کیا جائے، تمام ملازمین کی جو روزگار ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کچھ گروپس کو تعداد پر ایشو تھا کہ بہت زیادہ تعداد ہے، بھرتیاں بہت زیادہ اور اضافی ہوئی ہوئی ہیں، لیکن اگر تمام جہاز آپریشنل ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا گروپ آتا ہے جو بہتر طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے متعلق پھر کیا سوچ ہے آپ لوگ کی یونین کی اور امپلائیز کی؟ بردر بات یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک پروپیگنڈے کی حد تک ہے کہ بہت تعداد ہے. ایئر لائن کے اگر حالات دیکھے جائیں تو ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل 7,500-8,000 کی اسٹرینتھ ہے. یہ صرف ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ بھرتیاں زیادہ ہوئی ہیں، یہ ہوا وہ ہوا. بات یہ ہے کہ جب آپ جہاز کم کرتے گئے، آپ نے جہاز نہیں خریدے تو ٹوٹل بوجھ اسی کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس 30 کے قریب جہاز ہیں جس میں 19-20 آپریشنل ہوتی ہیں. تو اگر اس کو ہم بحال کر دیں اور آپریشنل ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال میں ہمیں اس سے ڈبل سٹاف لینا پڑے گا دوبارہ، کیونکہ پی آئی اے باقی ایئر لائن کی طرح جیسے چھوٹی ایئر لائن یہاں چل رہی ہے ان کا نہیں ہے. ہمارے پورے نیٹ ورک ہے، ہم پبلک کو بھی کموڈیٹ کر رہے ہیں اور پلس جو ہے نا ہم ڈیفنس کو بھی کموڈیٹ کر رہے ہیں. ایسے روٹ ہیں کہ جو 100% لاسز کے ہیں، لیکن چونکہ یہ کمرشل نہیں ہے ادارہ، ابھی تک یہ کمرشل میں کہوں گا کہ نہیں ہے. جس دن یہ کمرشل ہو جائے گا تو یہ پراپرٹیبل ہو جائے گا. یہ کیونکہ اس وقت جو حالات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پبلک کو اکوموڈیٹ کرنا، ڈیفنس کو اکوموڈیٹ کرنا کہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی، لیکن وہ پی اے پہ بوجھ بنا ہوا ہے. دوسری بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو صرف اور صرف پی اے آپریٹ کرتی ہے. اس ملک کے 5-6 ایئر لائن اور بھی ہیں، 4-5 ایئر لائن، لیکن کوئی بھی وہاں نہیں جاتا، وہ باؤنڈ نہیں ہے اس پہ. لیکن چونکہ قومی ایئر لائن ہے، قومی ایئر لائن کے ناطے سے اس کو ہر جگہ جانا پڑتا ہے. میری تو اب بھی گورنمنٹ سے التجا ہے کہ اس کو پرائیویٹ نہ کرے، کیونکہ لوگ اس کے بعد بالکل بے سہارے ہو جائیں گے. جو پبلک کو ایک فیسلٹیز ہے جیسے فارن سے فری ڈیڈ باڈی یا جو کوسٹل ایریاز ہیں، تو جب بک جائے گی تو پھر تو مالک کی مرضی ہو جائے گی کہ وہ کوسٹل ایریا کرے گا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی اور اسی ملک کے باشندے ہیں، اسی ملک کے لوگ ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اور مسائل بھی پیدا ہو جائیں گے. لیکن چونکہ گورنمنٹ IMF سے مجبور ہو کے بضد ہیں کہ نہیں جی ہم پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں، ہم تو آج بھی اس کے مخالفت کرتے رہے. مجبوراً اس بیٹ پہ اس لیے جانا پڑا کہ چونکہ میرے امپلائیز کا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک اگر یہ مخلص ہوتے تو کم از کم جو سٹاک ہولڈر تھے جیسے ہم ہیں، میں CBA ہوں، الیکٹڈ باڈی ہوں، آج اگر میاں صاحب دعویٰ رکھ رہے ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہوں تو اسی طریقے سے میں بھی ووٹ لے کر آیا ہوں اور میں بھی لوگوں کو جواب دے ہوں. تو میری یہ کوشش تھی کہ کم از کم ہماری اپروچ یہاں تک ہو سکے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو یہاں مزدوری کر رہے ہیں ان کے مستقبل کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. کوئی 1 سال کی گارنٹی دے رہا ہے، کوئی 2 سال کی دے رہے تھے، کوئی ابھی 6 مہینے کے دے رہے ہیں. تو ہمیں مجبوراً ایک اقدام کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے کم از کم ہماری امپلائیز کی جاب بچ جائے گی اور اس ملک کی جو ایک نشانی ہے مطلب ہے کہ پی آئی اے، تو اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس کو اس جگہ پہ لے کے جائیں جب سٹارٹ میں ایک وقت تھا باکمال لوگ لاجواب سرس کے نام سے پی اے کو پکارا جاتا. آج یہ دیکھ لیں کہ آج صرف ہماری یورپ میں پیرس کھل گیا ہے. کل لاہور سے فلائٹ گئی تو 95-90% سیٹس کھل گئی آتی اور جاتی ہوئی بھی. یہی حالت اسلام آباد کی ہے، 2 فلائٹ ویک میں اور اس پہ سیٹ اویلیبل نہیں ہوتی. یو کے اگر کھلتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ پی اے دوبارہ اپنے اسی حال پہ آ جائے گی جو کسی زمانے میں تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.